بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی سورہ مبارکہ بقرہ کی 164 نمبر جو آیت ہے کہ جہاں پہ پورا بیان توحید ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت کے سلسلے میں کئی دلیلیں پیش کی ہیں، اور یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے وجود کے لیے تمہیں اتنی دلیلیں دیتے ہیں تو دلیل مانگنے سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اور دلیل دینے سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان دلائل میں سے ایک یہ تھا کہ آسمان ہم نے تمہیں بنا کے دیا۔ آسمان اللہ کی تخلیق ہے، اور آسمان کا جو نظام تخلیق پروردگار ہے۔ اسی طرح زمین کو ہم نے بنایا، پھر فرمایا کہ واختلاف اللیل والنہار، یہ دن کا آنا اور جانا بھی، یہ بھی ہماری وحدانیت کے اوپر دلیل ہے کہ یہ دیکھیں کون ہے، کوئی ذات ہے کہ جو اس دن کو لاتا ہے اور اس رات کو لاتا ہے۔ اختلاف سے ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ اختلاف سے مراد اختلاف اللیل والنہار، یہ جو اختلاف ہے وہاں سے مراد یہ کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہے، انتشار اور افتراق نہیں ہے، بلکہ اختلاف کیا ہے؟ اس سے اختلاف واختلاف اللیل والنہار سے مراد کیا ہے کہ آنا جانا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ، اس میں بھی یہی ہے کہ مومنین کا آپس میں آنا جانا، مسلمانوں کا آپس میں آنا جانا۔ آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں پورے یورپ میں جو اس وقت سب سے زیادہ پروگریشن جو اسلام کی ہو رہی ہے، کیا ہے؟ مسلمانوں کے آنے جانے کا جو ہے وہ نتیجہ ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اخلاقیات کو انہوں نے دیکھا، بیہیویئر کو دیکھا۔ ورنہ اگر آپ جو صحیح انصاف رکھنے والے رائٹر کہ جو مغرب اہل مغرب ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری وہ شکر بلکہ تھینک یو کرتے ہیں مسلمانوں کے کہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے ہمیں اپنی عادات سکھائیں، اطوار سکھائیں، اخلاقیات سکھائیں اور انہیں طریقہ بتایا۔ آپ اگر آج بھی چلے جائیں، یہ جو حلال گوشت ہوتا ہے سارے گورے جو ہے نا وہ بھی لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا ٹوٹلی ڈفرینٹ اس سے دوسرے سے ہے کہ جو فقط اسی طرح ذبح جو ذبیح نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری آپ چیزیں اگر دیکھ رہے ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے سلیقے، ان کی اخلاقیات مسلمانوں نے کتنا اثر کیا ہے، اور لوگ کتنے آشنا ہوئے ہیں اسلام سے، اور اسلام کی جو ترقی ہے، تعالی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اسی لحاظ کے ساتھ ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کے بہت بڑا کردار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ دن و رات کیا ہے؟ خدائی نشانیوں میں سے ہے، اور جو بذات خود ایک قدیر اور ایک علیم ذات کے وجود مقدس پر جو ہے وہ دلیل بن رہی ہے۔ اور اسی طرح جو چوتھی چیز ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ سمندروں میں کشتیاں جو چلتی ہیں، والفلک التی تجری فی البحر، یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ان الہی پہچان کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ کشتیوں کا چلنا ہے۔ یہ بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، اگرچہ انسان نے ان کشتیوں کو بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ ہیومن میڈ ہیں، یعنی کیا ہے؟ انسانوں نے اسے بنایا ہے، لیکن انسان جو بہت بڑا اس کائنات میں بڑا ایک شاہکار ہے ساری مخلوقات کا، وہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ جی تو یہ کیا ہے کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سعید علی جان شاہ لوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ جی کیا مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ قبلہ میں تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو جی کہ اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اختلاف دن اور رات کا، جی اس کو جو دیکھتے ہیں یہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت ہے، دلیل ہے، جی جی بے شک ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن جب رات ہے تو رات ہے، دن نہیں ہوتا، اور جب دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، تو پھر کیا اگر یہ حدیث اس آیت سے مطابقت رکھتی ہے
تو پھر ہم مانے کہ جتنے بھی قتل عام ہوئی صدر اول میں وہ سب رحمت ہی تھی، یا نہیں سنیے ساری ڈسکشن میں رکھا اپنے مفاد کے لیے اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے؟ جی مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے پھر جواب دے رہے کہ اپنی سیاست اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو گھڑا گیا. تو میں سمجھ گیا. اس پر تھوڑی سی دیکھیں، کیونکہ آج بھی امت کی جو حالت زار ہے اسی حدیث کو بیان کر کے کیا جاتا ہے کہ فساد اسی وجہ سے ہے کہ امت میں رحمت ہے. جو ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے، میں آپ کا سوال بالکل سمجھ گیا ہوں، اور میں نے اسی پہ بات کی تھی، لیکن میں نے پازیٹیو انداز کے ساتھ بات کی تھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں. میں نے سوال پوچھنا تھا جی فرمائیے. اس کے بارے میں. جی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کے پاس تقریباً 10,000 پاؤنڈ ہیں، اس نے اس کا خمس دے دیا. اب اس کے بعد 4-5 سال ہو جاتے ہیں، اب اس کے مہینے کا خرچ کے پیسے جتنے بھی ہیں وہ خود تقریباً خرچ ہو جاتے ہیں. 4-5 سال تک اس کے پاس کوئی رقم بچت نہیں ہوتی، وہ 10,000 پاؤنڈ ہی رہتے ہیں. تو کیا اس 4-5 سال کے دوران جو ہے، یا جتنے سال بھی اب اس کے پاس کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوتا، تو کیا اب اس کے پر کوئی خمس واجب نہیں ہوگا؟ شکریہ. ٹھیک. چوتھی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ والفلک التی تجری فی البحر، یعنی اگرچہ کشتیاں ہیں، یہ بڑے بڑے جہاز ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائے ہیں، لیکن یہ انسان بھی اگر جتنی جو صنعت انسانی ہے، صنعت انسانی کو بھی اگر انسان دیکھتا ہے تو صنعت انسانی بھی بالآخر خدائی کی طرف جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک بڑے بڑے جہاز بناتا ہے، بڑی بڑی کشتیاں بناتا ہے، ایک اتنے پہاڑ جتنے جو ہیں وہ اس وقت دیکھیں تو پورے ٹاؤن اس میں آ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں انسان نے بنایا. تو انسان کو کس نے بنایا؟ انسان کو خدا نے بنایا. تو بالآخر جو انسانی ساخت ہوگی اور انسانی صنعت ہوگی وہ بھی خدا ہے، بند متعال کی طرف جائے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی مسز علی بول رہی ہوں کینیڈا سے. سالی بول رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. معلوم کرنا تھا ایک خمس کا مسئلہ. جی جی فرمائیے. ہیلو. جی جی میں سن رہا ہوں انشاءاللہ. جی ایک اکاؤنٹ ہو اگر آپ کے نام، اپنے نام، لیکن آپ اس رقم کے مطلب obviously آپ کی ارن کی بھی نہیں ہے، آپ کے کفیل کی، جو کہ obviously ہیڈ آف دا فیملی فادر کی ہوتی ہے، تو خمس کا ذمہ ان کے اوپر ہوگا. اور اگر وہ نہ نکالے خمس اور بتائے بھی نہ کہ نکالا ہے یا نہیں، اور اس رقم میں سے آپ یا آپ کے بچے استعمال کر رہے ہوں سال بھر ہو جانے کے بعد باقی ماندہ رقم سے بھی، تو اس کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ کہ ہم بغیر بتائے خمس نکال لیں خود ہی، یا اصرار کریں تو پھر تسلی نہیں ہو پاتی ہے کہ نکالا ہے یا نہیں، کیونکہ سیٹسفیکٹری جواب نہیں مل رہا. ٹھیک ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ انسان بھی اگر ان کشتیوں کو بنا رہا ہے، انسان ہی بنا رہا ہے، لیکن جتنی بھی انسانی ساخت ہے، جتنی بھی انسانی صنعت ہے، بالآخر وہ جاتی ہے کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر کشتی ایسے تھوڑی چلتی ہے. ہوا کس نے بنائی؟ ہوا کے رخ سے جائے گی. پانی میں وہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے کہ اس کشتی کو اپنے جو ہے نا وہ سوار کر کے اور پھر آگے یہ ساری چیزیں، یہ بھی اس کے بعد جو ہے نا وہ پریشر ہے، پھر آپ پانی کا وہ بوجھ کو اٹھانا دیکھیں، پھر لکڑی میں تیرنے کی جو خاصیت ہے، خصوصیت ہے، صلاحیت ہے، وہ جو مقناطیسی جو نظام ہے سمندری اور مخصوص جو ہوائی، سمندری لہریں الگ ہوا کرتی ہیں، سمندری ہوائیں بھی الگ ہوا کرتی ہیں. یہ ہوائیں کس نے پیدا؟ یہ ساری خاصیتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی ہیں، کہ جو
مخصوص علاقوں سے ان ہواؤں کا چلنا اور کشتیوں کے رخ کو جو ہیں وہ آگے لے کر جانا، اور بڑے بڑے شہر نما جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے جہاز جو آسانی سے ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچتے ہیں، تو یہ سارے جو باقی اسباب ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ اس نے اس دریا کو انسان کے لیے مسخر کیا، ہوا کو انسان کے لیے مسخر کیا، موجودات عالم کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور یہ جڑا ہوا نظام ہے، اور یہ جڑا ہوا وحدانیت پروردگار کے اوپر دلیل بنا کرتا ہے۔ پانچویں جو یہاں پہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں سے پانی کا برسانا، یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دلائل میں سے، اپنی وحدانیت کے دلائل میں سے، کہ ہم نے یہ بارش کا جو پانی ہم جاتے ہیں، بڑے بڑے یہ جو بادل ہیں جاتے ہیں اور مختلف جگہ پہ وہ مردہ زمینیں ہیں انہیں زندہ کرتے ہیں، یہ کون؟ بادل آ کر پانی جب برساتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جب پانی برستا ہے فصلیں آباد ہوتی ہیں، رحمتیں برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اور یہ پانی ظاہر ہے کہ بادل بھی دیکھیں، جب یہ سورج کی شعاعیں اور اس کی حرارت سے بخارات جب پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بخارات ہوا کی پشت پہ سوار ہو کے کیا ہے، فضاؤں میں پھر پھیل جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں فضا میں، اور پھر ایک خاص برودت کے تحت، ٹھنڈک کے تحت، خنکی کے تحت بادل کی صورت جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے بادل۔ پھر یہ آپ اگر دیکھیں تو عجیب و غریب یہ نظام ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پانی کا ہے، اور پانی کا بن رہا ہے۔ کئی ملک ہیں کہ دوسرے ملک کو شکایت کرتے ہیں کہ ہاں جی فلاں ملک نے ہمارا اتنا پانی چرا لیے۔ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم اس کے بعد آنے والا ہے وہی پانی کا ہی آئے گا، اور پانی اس وقت بڑے بڑے ٹینکر ہوتے ہیں، آج کل دیکھیں نل لگے ہوئے ہیں، سارے ٹوٹیاں ہیں، سب چیزیں ہیں موجود ہیں، اور بڑے بڑے تالاب بنے ہوئے ہیں کہ جس میں اربوں کھربوں ٹن جو ہیں وہ پانی جمع ہوتا ہے۔ اور پانی بعض اوقات جہاں پہ یہ نظام نہیں ہے پانی کا، تو وہ کیا ہے، کنویں سے پانی لیتے ہیں، یا مثلا ٹینکر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ اربوں ٹن اس نے پانی اوپر فضا میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی کیا ہے، ایک دلیل وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں جی زندہ سے تو زندہ پیدا ہو سکتا ہے، اب زندہ سے مردہ پیدا کرنا، یا یہ جو کہتے ہیں کہ مردہ سے زندہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات جو ہیں وہ جو مٹیریلزم ہیں وہ لوگوں کے، جوانوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قادر مطلق ہے، جس طرح فرمایا کہ ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، مردہ سے زندہ۔ جب انسان کچھ نہیں تھا تو اس نے سب کچھ بنا دیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس علم اور قدرت کے اوپر دلیل بنتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک جو دلیل ہے کہ ہواؤں کا منظم گردش کرنا ہے، منظم طور پہ، چونکہ ہوا نہ ہو تو نہ کشتی چلتی ہے، ہوا نہ ہو تو، اگر ہوا نہیں ہے نا تو آپ میری بات بھی نہیں سن سکتے ہیں، یہ سگنل بھی آپ تک کبھی نہیں پہنچتا۔ یہ بھی برکات ہیں خود ہوا کی، یہ سگنل جو پہنچتے ہیں، ریسیپشن جو ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری ہوا کی وجہ سے ہے۔ ہوا کیا کرتی ہے؟ سگنل کو تقسیم کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ہے۔ اور جہاں پہ آپ دیکھیں خشکی ہے تو وہاں پہ ہوا موجود، تری ہے تو وہاں پہ موجود، بری ہے تو موجود، بحری ہے تو، حتیٰ وہ جو کیا کہتے ہیں تورا بورا جو بنائی تھی انہوں نے، وہاں پہ بھی ہوا کیا کرتی ہے، اس کی جولانگاہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں، ورنہ یہ کس طرح رہتی ہے؟ وہ جو ٹنلز بنائی گئی تھی ان لوگوں کے لیے، اور پھر بعد میں انکشاف ہوا، ہاں جی تورا بورا بھی کوئی جو ہے نا وہ جگہ ہے، اور جہاں پہ بڑے بڑے پھر بم بلاسٹ کیے گئے، اور وہاں پہ گھوم گھوم کے جانے والے جو بم تھے، ہاں جی وہ تہوں تک پہنچنے والے وہاں پہ تو میں باہر کا یہ آپ کو بات بتانے کے لیے تھا کہ یعنی خواہ خشکی ہے، تری ہے، بحری جگہ ہے، بری جگہ ہے، دروں کے اندر سے لے کر تمام پورے آپ عالم دیکھیں تو اب وہاں پہ کیا ہے؟
ہوا موجود ہے. اور اس میں کیا ہے خوبی کیا ہے, اگر بعض اوقات گرم سیر جو گرم جگہ ہیں وہاں سے یہ ہوا کیا کرتی ہے, اس گرمی کو اٹھا کر وہاں پہ کہ جہاں پہ سردی ہوتی ہے وہاں پہ لے آتی ہے, اور یہاں کی سردی کو اٹھاتی ہے وہاں پہ اس خنکی کو گرم جگہ پہ لے کے جاتی ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ گرمیاں پیدا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کرامات, رحمات, برکات ان کے اوپر دلیل بنا کرتی ہیں. اور ہوا کے اگر آپ ان فوائد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فوائد دیتے ہیں. اگر ہوا نہ ہو تو انسان سانس نہیں لے سکتا, تنفس نہیں لے سکتا ہے. ہوا کی وجہ سے ایک جسم میں بھی دباؤ پڑتا ہے, ایک پریشر جو ہے نا وہ بنتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے انسان کے بدن میں. اگر ہوا نہ ہو تو انسان کی رگیں ہی پھٹ جائیں. یہ بھی ہوا کی وجہ سے کہ انسان میں یہ جو فشار خون ہے, پریشر ہے, یہ جو خون کی گردش ہو رہی ہے, یہ بھی اسی وجہ سے ہے. ورنہ اگر ہوا نہ ہو تو پھر بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جائیں گے؟ یہ بھی تو منتقل کیا کرتے ہیں؟ ہوا ہی کرتی ہیں ان کو. بڑے بڑے بادلوں کو ٹنوں کے کیا ہے اربوں ٹن جو بادل ہوتے ہیں یہ ہوا انہیں دھکیلتی ہے اور پش کرتی ہے اور کشاں کشاں لے جاتی ہے. ایسی ایسی جگہ پہ مردہ زمینیں ہیں وہاں پہ جا کر یہ احیا کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور نشانی کے اوپر دلیل. اسی طرح یہ ہوا ہے کہ آسمان سے جو ہر روز کئی قسم کے جو شہاب ثاقب ہیں زمین پہ گرنے نہیں دیتے, بلکہ کیا کرتی ہے ہوا انہیں اس میں فضا ہی میں ڈیفیوز کر دیتی ہے. ورنہ وہ سارے کے سارے آئیں تو انسان یا تو رہنے کی جگہ ہی نہ رہے زمین انسان کی, وہیں پہ انسان آبادی ختم ہو جائے. یہ بھی ہوا کی وجہ سے. پھر اگر آگ جو روشن ہوتی ہے یہ بھی ہوا کی وجہ سے. بڑے اس کے بعد اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں ہوا کی وجہ سے, ہوا کے پریشر کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں خوشبو پھیل رہی ہے, سونگ رہا ہے, بدبو آ رہی ہے انسان کو, تو وہ بھی ہوا کی وجہ سے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو توحید مفصل میں ایک بڑی اہم ڈسکشن ہے کہ میں آپ اس کو زیادہ تو عربی نہیں پڑھوں گا چونکہ, لیکن میں آپ کو ریفرنس جو ہے نا اس کا ضرور دے دوں گا کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں. توحید مفصل کے صفحہ نمبر 141 پہ ہے یہ حدیث. وَحَسْبُكَ بِهَذَا النَّسِيمِ الْمُسَمَّى هَوَاءً عِبْرَةً وَمَا فِيهِ الْمَصَالِحُ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے یہی ہے نسیم کہ جسے ہوا کہا جاتا ہے, یہ کافی ہے انسان کے لیے, کیونکہ یہ ہوا جسموں کے لیے جو ہے زندگی بنتی ہے. ایک باہر سے ہوا کے ساتھ انسان سانس لیتا ہے اور داخلی اعضاء کا انسان تحفظ کرتا ہے. 3 اس ہوا کے فوائد میں سے انسان آواز کو سنتا ہے. میری آواز بھی جو انسان آپ تک پہنچ رہی ہے یہ بھی اس ہوا کی وجہ سے ہے, تو معلوم. اور خوشبو انسان کے پاس آتی ہے تو ہوا کی وجہ سے آتی ہے. اسی طرح یہ جہاں کے فائدے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کے بعد دیگر آنے والی حرارت ہے, ٹھنڈک ہے, یہ بھی اس ہوا کی وجہ سے ہے. اور یہ ہوا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان فرحت محسوس کرتا ہے, شادمانی محسوس کرتا ہے. بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے ہیں. پھر درختوں میں جو بارداری کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اسی ہوا کے ذریعے ہے. سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں اسی ہوا کی وجہ سے چلتی ہیں. کھانے کی چیزیں جو نرم ہوتی ہیں, سیب ہے, مالٹا ہے, یہ دوسری چیزیں, اس میں نرمی جو پیدا ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں, وہ بھی ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اسی طرح آگ جو جلتی ہے, روشن ہوتی ہے, تو اسی ہوا کی مدد سے. مرطوب چیزیں جتنی ہیں وہ اگر خشک ہوتی ہیں تو اسی ہوا کی وجہ سے. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تمام موجودات ہیں ان کے لیے اس زمین میں ہوا کو ایک حیات بخش قرار دیا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. 7ویں چیز جو فضا میں آپ دیکھ رہے ہیں معلق ہیں, مسخر ہیں بادل. میں نے کہا کہ یہ اربوں ٹن پانی اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں, اسی طرح تو نیچے نہیں آتے. کیا ہوتا ہے, شاور کرتے ہیں بوند, اس بوندوں کی صورت میں, قطروں کی صورت میں. اسی طرح یہ جو محیر العقول انسان کو اگر ان کرشموں کو جب انسان دیکھتا ہے اور پھر بھی اگر اسے توحید نہیں سمجھ آتی ہے تو پھر اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے, اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ نشانیاں صاحبان عقول کے لیے رکھی ہیں جو اولی الالباب ہیں. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ویل لمن سمع هذه الآیات فمج فیہا, افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو ان آیات کو سننے کے بعد بھی
ان میں تفکر اور تدبر کا، فکر اور نظر کا مادہ جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں تو کیا ہے، خلاصہ کریں بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، یہ اس بات کی دلیل کہ ہر مخلوق خالق پہ دلیل ہے، ہر مصنوع صانع پہ دلیل ہے، اور ہر ایجاد موجد کے اوپر دلیل ہے. لیکن یاد رکھیں یہ جو کزمولوجیکل سسٹم آپ نے دیکھا، قرآن نے یہ جو انٹالوجیکل سسٹم آپ کو بتایا، یہ زمین اور آسمان میں غور و فکر کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں، اس میں ایک چیز کو یاد رکھے کہ جتنا یہ انٹالوجیکل اور کزمولوجیکل سسٹم ہے، اللہ کی ان نشانیوں کو بھی دیکھے، اور جو سب سے بڑی آیت ہے اس کائنات کی اسے بھی دیکھے کہ جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو بنایا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک. اور جس طرح آپ حدیث کساب میں بھی پڑھتے ہیں کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرہ ولا شمس مضیئہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم. میں معذرت چاہوں گا کارا سے بھی جو ہے نا وہ. تو یہ ہے کہ سارے کا سارا جو نظام ہے اس وقت، سارے کا سارا جتنا نظام ہے، اس کے بعد فرمایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء فقال جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ هم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یعنی کیا ہے کہ یہ زمین، یہ اتنا جو مضبوط آسمان ہے، یہ پھیلی ہوئی زمین ہے، یہ روشن چاند ہے، اور یہ درخشاں سورج ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گھومتے ہوئے سیارے اور ستارے، سمندر کی یہ جو جریانی ہے، روانی ہے، اور یہ تیرتی ہوئی یہ ساری کشتیاں، یہ ساری کی ساری اے پنجتن پاک آپ کے صدقے میں ہم نے ان کو خلق کیا ہے. اور یہ محسن کش ہے اس انسان کے جو ان کی عظمت کو، ان کی جلالت کو نہیں سمجھتا. حضرت جبریل نے پوچھا یا رب، اے میرے پروردگار، یہ کون ہیں؟ یہ 5 تن جو آپ نے کہا ہے، 5 تن جس کو کہا ہے، یہ 5 تن ہیں. یہ حدیث سے ہے، سب تن پاک نہیں ہے، 5 تن پاک. اس کے یہ کانسیپٹ کو غلط کرنے کے لیے اور عظمت اور جلالت کو گھٹانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. سب تن نہیں ہے، 5 تن ہے. حضرت جبرائیل نے جب پوچھا پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ اہل بیت نبوت کی جو رسالت کا خزینہ، ان میں کیا ہے؟ ہم فاطمۃ، یہ فاطمہ زہرا ہے، ان کے والد بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں، کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس ذریہ طیبہ پیغمبر اسلام کے صدقے میں سارے کا سارا جو کزمولوجیکل سسٹم ہے، انٹالوجیکل سسٹم ہے، اللہ نے ڈیولپ کیا ہے، تاکہ ان آیت جو ظاہری ہیں ان آیتوں کو دیکھ کر، ان جمال مصطفی کی آیتوں کو دیکھو تو تمہیں بہتر انداز کے ساتھ توحید سمجھ آئے گی، ورنہ تمہیں خشک توحید نظر آئے گی. توحید ورنہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. ہمارے عزیز ہیں میرے خیال میں، وہ ہماری بات کو مس کر گئے سمجھنے کے لیے. سید علی جان شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو اختلاف ہے لیل و نہار، میں نے عرض کیا کہ وہ اختلاف لیل و نہار سے، اختلاف سے مراد آنا جانا ہے، اور پیغمبر اسلام کی جو حدیث کہ اختلاف امتی رحمہ، وہاں سے بھی مراد ہے کہ میری امت کا آنا جانا، ایک دوسرے کے پاس آنے جانے سے محبتیں بڑھتی ہیں، رحمتیں بڑھتی ہیں، اور ایک دوسرے کے پاس آنے جانے سے الفتیں بڑھا کرتی ہیں. اور آنے جانے سے جب ٹریول کرتے ہیں، آج آپ آئے ہیں پاکستان سے یہاں آئے، انڈیا سے یہاں آئے، افریقہ سے یہاں آئے، عراق سے یہاں آئے، مختلف جگہ سے آئے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اخلاقی اعتبار سے، لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں. یہ مراد ہے وہاں پہ اختلاف امتی رحمت. نہ وہاں سے مراد یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہیں یا کوئی فساد ہے یا کوئی انتشار ہے، اور نہ ہی کوئی اختلاف کی وہاں پہ، تفرقے کی وہاں پہ بات ہوتی ہے. تفرقہ تو اسلام نے اسے فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ اور فساد تو قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے، لہٰذا وہاں سے یہ مراد نہیں ہے اس روایت سے بھی. دوسرا، ہمارے
سسٹر ہیں مسز رضوی، انہوں نے فون کیا ہے خمس کے سلسلے میں. اگر کسی کے پاس فرض کیا کہ 10,000 پاؤنڈ ہے، اس نے ان کا خمس دے دیا ہے، پیچھے 8,000 رہ گیا، وہ 3-4 سال ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی بچت. لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ حساب کرو 3-4 سال میں کچھ بھی نہ بنے. کم از کم جو ڈیٹ خمس کی ہے اس میں اس کے پاس 1 چھٹانگ نمک تو ہوگا گھر میں، یا 5 کیلے تو پڑے ہوں گے اس کے کچن میں، یا مثلا 1 کلو چاول تو ہوں گے، موجود ہوں گے، کچھ آلو پڑے ہوں گے، کچھ باقی چیزیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ جب تاریخ آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے کچن کا بھی جو سسٹم ہے وہاں کے اوپر بھی دیکھے. کوئی یس مین، مجھے نہیں پتا ہے کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ 5 روپے کی یا 5 پاؤنڈ کی چیز جو ہے نا اس دوران یا اس سال کی گردش کے بعد، اور جو خمس کے پابند ہیں وہ ہر لحاظ سے انہیں پابندی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے، سال کی جو تاریخ ہے اور سال کی تاریخ میں دوران جب وہ گردش کر کے سال اس کی تاریخ آ گئی ہے اور وہاں پہ اس کے پاس کچھ بھی ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، خمس نہیں ہے. لیکن اگر سال کی گردش کے دوران وہاں پہ کچھ نہ کچھ اگر اس کی جیب میں، اس کے بینک میں، اس کے کچن میں، اس کے حساب کتاب میں وہاں پہ اگر کو موجود ہے، خواہ وہ 1 پاؤنڈ بھی ہے تو 20 پیس خمس. ہماری سسٹر جو ہے مسز علی ہیں، انہوں نے کینیڈا سے فون کیا ہے اور ہماری پلاننگ ہو رہی تھی کینیڈا، لیکن کینیڈا کے بجائے ابھی ہم امریکہ جا رہے ہیں. کل اس پہ سیمینار کے سلسلے میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ واشنگٹن سے اس کو لائیو ہم لوگ دکھائیں. تو ہر کیف خمس کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ اکاؤنٹ ان کے جو سرپرست ہے، ہیڈ آف فیملی ہے، ان کے ہے، اور اس کے بعد یہ مسلسل جب اصرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ یہی ہے کہ پیار محبت سے انہیں قائل کریں تاکہ وہ دل کے ساتھ اور تمنا کے ساتھ، رغبت اور شوق کے ساتھ خمس دیں. خمس کی اہمیت کو بتایا جائے. خمس دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا ہے. خمس دینے سے انسان کے جو مالیات ہیں اس میں نقص پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خمس کیا ہوتا ہے؟ انسان کے رزق اور روزی میں اضافے کا ایک سبب کیا ہے؟ خود خمس دینا ہے. خمس دینے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوا کرتا ہے، روزی میں اضافہ ہوا کرتا ہے، صحت انسان کی اچھی ہوتی ہے، فیملی لائف بہت اچھی ہوا کرتی ہے، اس کے بچوں کے اثرات اس کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر فرض کیا اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ خمس نہیں دیتے اور آپ کو مجبور بھی ہے، تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کا حساب لگا لیں اور خود خمس دے دیا کریں. فرض کیا کہ ایسی دعوت ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ خمس نہیں دیتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا ہے، آپ نے کھانا کھایا ہے، اس کھانے کا آپ خود حساب لگائیں. فرض کیا کہ میں نے جو کھانا کھایا ہے وہ ہے مثال دے رہا ہوں 5 پاؤنڈ کا ہے. اب جو میں نے 5 پاؤنڈ کا کھایا تو مجھے چاہیے کہ میں 1 پاؤنڈ اس کا خمس دے دوں. 1 پاؤنڈ کیا ہے؟ 50 پینس جو ہیں وہ سادات کے لیے، 50 پینس سوشل ویلفیئر سسٹم کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما. عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.